बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास कुछ तहलका खेस इंफॉर्मेशन है, ख़बरें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसमें जो सब स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनके मतलब बात की जाएगी। जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो है जो सबसे अहम खबर है, जस्टिस असद अथर मिनल्ला का जो है लंदन में जो है वो इस वक्त लंदन में है और वहाँ पे उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक इवेंट में जो है शमूलियत अख्तियार की और वहाँ पर जो है खिताब किया और उनके सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसके मतलब बात करेंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे इमरान खान ने जो प्रिडिक्शन कह लें इसको या उनका खदशा जो था कि इनका आरटीएस इलेक्शन कमीशन का जो है उस दिन बैठ जाएगा या इनके कंप्यूटर्स जो हैं वो हैक कर लिए जाएंगे, तो वो बात भी कुछ साबत और इसके मतलब भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह का मामले पर हमारे आलिम दीन जो है उनकी खामोशी जो है वो एक सवालिया निशान बनी हुई है, उसके मतलब डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम अल कादर ट्रस्ट केस के मतलब भी जो है बात करेंगे और फिर इमरान खान को दी जाने वाली डील्स के मतलब भी बात करेंगे। तो सारी बातों से आने से पहले जो है आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जो है वो दबा दें। अतहर मिनल्ला जस्टिस अतहर मिनल्ला से बात करने के बारे में बात करने से पहले जो है मैं आपसे एक बात कहती चलूँ कि इस वक्त जो है 2 दिन हैं आपके पास और इन 2 दिनों में आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं अपने वोट के ज़रिए से, अपने ज़मीर की आवाज़ के ज़रिए से। आप जो हैं आपका टर्न आउट जो है 7 लाख के करीब निकल आया और आपने अपना हक सही इस्तेमाल किया तो आप अपनी भी किस्मत बदलेंगे, अपने मुल्क की किस्मत भी बदलेंगे। और इसमें किसी भी हुक्मरान या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं होता किसी भी मुल्क की। सबसे कसूरवार जो होते हैं हम खुद आवाम होते हैं और हम अपना हक के इरादे ही जो है सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी बिना पर जो है ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हो जाते हैं जो न सिर्फ हमारी तबाही का बायस बनते हैं बल्कि मुल्क की इकॉनमी की तबाही का बायस भी बनते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और ये सबसे ज़ालिम तरीन लोग आप खुद हैं, अपने आप पर जुल्म करने वाले जो लोगों में शामिल होते हैं वो आप खुद हैं और आपके जो मसाइल हैं वो आप अपने नुमाइंदों के ज़रिए से हल करवा सकते हैं अगर आपने अपने ज़मीर के मुताबिक उनकी आवाज़ सुनी और उनके मुताबिक जो है आपने वोट का हक इस्तेमाल किया। तो आते हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला के बारे में कि आजकल वो लंदन में हैं और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शमूलियत अख्तियार की। वहाँ पे एक इवेंट था और इस इवेंट में जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो एक स्टूडेंट ने वहाँ पर जो है सवाल किया और उसने अपने सवाल के आगाज़ करने से पहले जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसे बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उसका तल्लुक़ जो है तहरीक इंसाफ से है या उसकी जो लगाव है तो वो तहरीक इंसाफ से है। तो उसने जो है आपको पूरी दुनिया जानती है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो है किसकी अब पहचान बन चुका है। तो जब ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक़्त जो है उस स्टूडेंट ने सवाल किया कि तमाम फैसले जो हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ आए और उनको सज़ाएँ दी गई, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए और उनको सज़ाएँ दी गई। आया ये सारे मामला जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके पास बाद में जो हैं समाअत के लिए आएंगे, तो क्या आप जो हैं ईमानदारी से बताएं कि ईमानदारी से आप इन फैसलों को जो है वो करेंगे और इससे पहले जो फैसले किए हैं वो आपने ईमानदारी से किए हैं। उसने ईमानदारी का लफ्ज़ 4 दफ़ा इस्तेमाल किया, जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आपने जो है मुझसे 4 दफ़ा ईमानदारी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप मेरे फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मैं क्योंकि चीफ जस्टिस रहा हूँ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का, तो वेबसाइट से मेरे तमाम फैसले निकालें और वहाँ पे देखें कि मैंने जो फैसले किए हैं अपनी ईमानदारी से किए हैं। उसमें मैंने तहरीक इंसाफ को जहाँ रिलीफ मिलता था वो भी दिया है, दूसरी पार्टीज़ को भी दिया है और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी जो हैं वो मुझसे मुतमिन हैं। और अब अगर यानी कि मेरे पास फैसला आते हैं यानी कि मैं उन बेंचेस का यकीनी तौर पर हिस्सा होऊंगा, तो जो है मैं अपने ईमानदारी से जो है
فیصلے کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب کا ایک بیان جو ہے، جو کہ شاید ان کو اب دیکھیں کہ ان بینچز کا حصہ بننے دیا جاتا ہے یا نہیں، انہوں نے وہاں پر کھل کر جو ہے ساری جوڈیشری کی جو ہسٹری ہے وہ بیان کر دی۔ انہوں نے کہا 76 سالوں سے جو ہے انصاف کا جو ہے خاص طور پر سیاستدانوں کے متعلق جو ہے قتل عام ہوتا رہا ہے۔ اس کی مثال، سب سے عام جو مثال ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ تو یعنی کہ یہ ہے ہماری جوڈیشری کے انصاف، اور اس کی مثال جب ایک جج دے رہا ہے، جوڈیشری کی مثال کہ ایک جج کہہ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے سزا دی گئی، تو وہ ایک انصاف کا قتل تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا کی جو ہے سب لوگوں تک جو ہے پہنچ ہے، جس کی بنا پر جو ہے ان لوگوں کو ہر چیز معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو کا معاملہ تھا تو اس وقت جو ہے یہ اتنا کیونکہ لوگوں کے سامنے جو ہے معاملات ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے تھے، صرف ایک سرکاری ٹی وی ہوتا تھا، اس پر جو بیان کر دیا جاتا تھا، جو سرکار کی طرف سے ہوتا تھا، صرف وہی ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری جوڈیشری پر، جو کہ خود ہی جو ہے جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے اٹھایا ہے۔ اور آیا اب اس کی جو ہے وہ ان کو آگے بینچز میں بٹھاتے ہیں یا وہ واقع انصاف کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے آگے سسٹم پر ہے۔ آگے بات آتی ہے عمران خان کی۔ عمران خان نے کہہ لیں کہ پریڈکشن دی تھی یا ان کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جو ہے الیکشن کمیشن کا جو سسٹم ہے وہ RTS جو ہے وہ الیکشن کے دن یا تو بیٹھ جائے گا یا ہیک کر لیا جائے گا۔ تو وہ کچھ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ کچھ ROs نے جو ہے اپنے ڈپٹی کمشنر کو یہ رپورٹ جو ہے وہ دی ہے کہ ہمارے یہاں کمپیوٹر جو ہیں پراپر طور پر ورک نہیں کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہیں پہ ہیک ہیں، کیونکہ جو ہم معلومات اس میں فیڈ کرتے ہیں اس کے اپوزٹ معلومات آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ اور یہ بھی بات عمران خان کی سچ ثابت ہو گئی ہوئی ہے۔ کچھ آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے اور بھی کہی تھی کہ ہم جو ہے 8 مئی کو سرپرائز دیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آگے ان کا 8 مئی کا جو سرپرائز ہے وہ کیسا ہے اور کیا نکلتا ہے اس کے بارے میں۔ اور بشرا بی بی کا معاملہ عدت میں نکاح کا، جس میں ان کے شریک مجرم جو ہیں عمران خان، ان دونوں کو سزا ہوئی 7 سال قید کی اور 5 لاکھ جرمانہ کی۔ اور ہمارے عالم دین، تمام ملک عالم دین کی خاموشی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آیا وہ کچھ بولیں، چاہے وہ حق میں بولیں چاہے وہ مخالف میں بولیں، کچھ نہ کچھ تو بولیں۔ یہ معاملہ ایک شرعی معاملہ ہے اور اس میں ہمارے عالم دین کو جو ہے اپنے بیانات جو ہیں وہ دینے چاہیے، چاہے وہ حق میں دے چاہے وہ مخالف دیں، حق سب کو حاصل ہے۔ اور ان کی خاموشی جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ کیوں خاموش ہیں، کس وجہ سے خاموش ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، یہ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اور پھر جو ہے بشرا بی بی نے ایک بیان دیا، جس میں بشرا بی بی نے شاید غصے میں، یہ ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ چلے تو انہوں نے غصے میں یہ ایک بیان دیا کہ ایک چور جو ہے 5 سال بعد پاکستان آئے گا، نوکری کرے گا اور پھر واپس جو ہے اس کو لندن چلا جائے گا۔ یہ ظاہر ہے جس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ چاہے سچ کہے یا جھوٹ کہے، یہ اس کی اپنی مرضی و منشا ہے۔ تو اس کے بعد جو تلوار لٹک رہی ہے بشرا بی بی پر اور عمران خان صاحب پر القادر ٹرسٹ کیس میں، جو کہ ریاض ملک صاحب سے جو ہے انہوں نے کچھ یعنی کہ زمین کے عوض جو ہے کچھ رقوم وصول کی اور گورنمنٹ کے تھرو جو ہے یہ طریقہ کار چلا، اور اس کا انہوں نے القادر ٹرسٹ جو ہے قائم کیا، جس میں تعلیمی ادارے جو ہیں کچھ سرپرستی جو ہے اس کے جو ٹرسٹی ہیں وہ خود بنے قائد عمران خان اور بشرا بی بی۔
تو یہ اس بارے میں کابینہ بھی جو ہے وہ اجازت دے چکی ہے ان کے ٹرائل کے سلسلے میں، اور اس میں جو ہے جو گواہان ہیں اس میں واصف قیوم صاحب ہیں اور پھر صداقت علی صاحب ہیں۔ واصف قیوم اور صداقت علی صاحب اس میں گواہان ہیں۔ اب آپ آتے ہیں عمران خان کی ڈیل کی طرف۔ جو عمران خان نے ڈیل کی ہے، یعنی کہ عمران خان کو ڈیل کی آفرز کی جا رہی ہیں، اور ڈیل کی آفر کیا کی جا رہی ہیں کہ آپ یا تو 3 سال کے لیے بنی گالا میں کسی بھی سیاسی سرگرمی میں یعنی کہ آپ شامل نہ ہوں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کے متعلق کوئی کیس جو ہے وہ درج نہیں ہوگا۔ تو جس پر عمران خان نے انکار کیا تو پھر بشرا بی بی کو جو ہیں ان پر کیسز جو ہیں وہ کیے گئے اور وہ سامنے آگے ان پہ سزا بھی سنا دی گئی، جو کہ پھر بھی عمران خان اور بشرا بی بی اس بات پر جو ہیں ان کے بقول کے وہ ڈٹ گئے ہیں، اور پھر جو ہے اب علیمہ خان پر جو ہے کیس دائر کر دیا گیا ہے عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ وہ ڈیل کے لیے رضامند ہو جائیں۔ یہیں سے جو ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر جو ہیں ہمارے جو ڈیل کرنے والے ہیں وہ مجبور ہوئے پڑے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان جو ہے ڈیل پر جو ہیں وہ رضامند ہو جائیں۔ تو یعنی کہ ڈیل میں یہ تھا کہ یا بنی گالا چل جائیں اور سیاست سے 3 سال کے لیے کنارہ کشی اختیار کریں یا ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن عمران خان نے جو ہے اس سے صاف انکار کر دیا ہے۔ باقی پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے، آپ کا ووٹ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے، آپ کے ملک کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق کریں، جو آپ کی ضمیر کہتا ہے اس کے مطابق ووٹ کا استعمال کریں، کیونکہ اس میں آپ کے ہی نہیں آپ کے ملک کی بہتری بھی ہے، آپ کی بے روزگاری بھی ختم ہوگی، آپ کی غربت بھی ختم ہوگی، آپ کی مسائل بھی ختم ہوں گے، آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوگی، آپ کے ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا، اور صرف یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ آپ کسی اور کو اس کا بلیم نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کسی اسٹیبلشمنٹ کو، آپ کسی حکومت کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ جو لوگ منتخب کیے ہوتے ہیں یہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں، اور جب آپ ہی لوگوں نے ایسے لوگوں کو منتخب کر کے آگے لانا ہے جو کہ اس قابل نہیں ہے، تو پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اور سب سے بڑے ظالم جو ہیں اپنے آپ پر اور ملک پر ظلم کرنے والے لوگوں میں سے آپ سب شامل ہیں۔ اس لیے اپنے جو ہے 8 فروری کو اپنے ضمیر کو جگائے رکھیں اور اپنی ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔